قدیم جنگل کے قریب میں ایک گاؤں تھا جس کا نام ایلڈر گروو تھا۔ گاؤں بلندوں بالا درختوں سے گھرا ہوا تھا جو آسمان کو چھوتے دکھائی دیتے تھے۔ ان کے پتے پرانے رازوں کی سرگوشی کرتے تھے جو سننے والوں کے لیے گویا کہانیوں کی مانند تھے۔ ایلڈر گروو ایک ایسی جگہ تھی جہاں جادو صرف کہانیوں میں نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ تھا۔ اس گاؤں میں لیرا نام ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ لیرا اپنی تجسس بھری طبیعت اور دریافت کرنے کی بے پناہ خواہش کے لیے جانی جاتی تھی۔ اسے چھپے ہوئے راستوں اور بھولے بسے مقامات ڈھونڈنے کا ہنر تھا۔ ایک شام جب سورج افق کے نیچے ڈوب رہا تھا اور درختوں کے درمیان لمبے سائے ڈال رہا تھا، لیرا نے ایک گھاس پھوس سے ڈھکا ہوا رستہ دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دل میں جوش اور قدرے خوف کے ساتھ اس نے راستے کا تعاقب کیا۔ جتنی گہرائی میں وہ گئی، جنگل اتنا ہی زندہ ہوتا گیا۔ جگنو اس کے ارد گرد ناچ رہے تھے، روشنی کا راستہ بناتے ہوئے، اور ہوا میں رات کے کھلنے کا سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک کھلی جگہ پہنچی۔ کھلی جگہ کے مرکز میں ایک دیوہیکل درخت کھڑا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی چھال چاندی کی تھی اور اس کے پتے ایک الہامی روشنی سے چمک رہے تھے۔ دلچسپی سے مغلوب لیرا درخت کے قریب گئی۔ جیسے اس نے چھال کو چھوا، درخت ایک گہری گونجتی آواز میں بولنے لگا۔ خوش آمدید لیرا، اس نے کہا، میں ایلڈر گروو کا نگہبان ہوں۔ تم نے بڑی بہادری اور تجسس کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس جنگل میں ایک پوشیدہ دنیا ہے جسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ لیرا حیرت سے سن رہی تھی جب درخت نے بتایا کہ ایک تاریک قوت آہستہ آہستہ جنگل میں سرایت کر رہی ہے، اس کے جادو کو خراب کرنے اور اس کے باشندوں کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے رہی ہے۔ نگہبان ایک ایسے شخص کا انتظار کر رہا تھا جس کا دل پاک ہو، جس کی روح بہادر ہو۔ بلا تعمل لیرا نے مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ نگہبان نے اسے ایک چھوٹا جادوئی لاکٹ دیا جو نرم نیلی روشنی سے چمک رہا تھا۔ یہ لاکٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، نگہبان نے کہا۔ اس پر بھروسہ کرو، یہ تمہیں دوستوں اور جوابات کی طرف لے جائے گا جن کی تمہیں ضرورت ہے۔ لاکٹ کو گلے میں پہن کر لیرا نے جنگل کی گہرائی میں ایک سفر شروع کیا۔ راستے میں اسے حیرت انگیز مخلوقات ملی، ایک دانشمند بوڑھا الو جو مستقبل کو دیکھ سکتا تھا، ایک شریر پری جو ہوا کو کنٹرول کرتی تھی، اور ایک نرم مزاج ریچھ جس کی طاقت بے مثال تھی۔ انہوں نے مل کر ایک غیر معمولی مگر طاقتور ٹیم بنائی۔ انہوں نے بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا، خطرناک علاقوں سے لے کر اندھی قوتوں کی بچھائی ہوئی چالوں تک۔ ہر بار لیرا کا لاکٹ ان کی رہنمائی کرتا اور اس کے دوستوں کی منفرد صلاحیتیں ان کی مدد کرتی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے درمیان رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ کئی آزمائشوں کے بعد وہ بالآخر تاریکی کے مرکز تک پہنچ گئی۔ ایک مڑا ہوا سیاہ درخت جو بدخوابی سے لبریز تھا۔ یہیں پر انہوں نے بدعنوانی کا منبع، ایک سایہ دار شخصیت سے سامنا کیا جو نا امیدی پھیلانے پر تلی ہوئی تھی۔ بہادری اور عزم کے ساتھ لیرا اور اس کے دوستوں نے ایک عظیم جنگ لڑی جس نے ان کے قدموں تلے زمین ہلا دی۔ آخرکار یہ لیرا کے پاک دل اور اس کے دوستوں کی مشترکہ طاقت تھی جو غالب آئی۔ سایہ دار شخصیت شکست کھا گئی اور جنگل نے شفا پانے کا آغاز کیا۔ مڑا ہوا درخت آہستہ آہستہ زندگی اور امید کی علامت میں تبدیل ہو گیا۔ شکر گزاری کے طور پر ایلڈر گروو کے نگہبان نے لیرا اور اس کے دوستوں کو ایک خاص تحفہ دیا۔ جب انہیں ضرورت پڑی وہ جنگل کے جادو کو پکار سکتے تھے۔ لیرا اپنے گاؤں واپس آئی، اپنی مہم جوئی سے ہمیشہ کے لیے دل کے لیے بدل چکی تھی۔ اس نے نہ صرف جنگل کے اندر چھپے ہوئے جادو کو دریافت کیا بلکہ اپنے اندر موجود قوت اور عزم کو بھی پہچانا۔ اس دن سے ایلڈر گروو پہلے سے کہیں زیادہ خوشحال ہو گیا اور لیرا کی بہادری کی کہانیاں نسلوں تک سنائی گئی۔ جنگل ہمیشہ حیرت اور جادو کی جگہ رہی، ان لوگوں کی حفاظت میں جو اس کی خوبصورتی اور طاقت پر یقین رکھتے تھے۔